السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے گا جو ایمان کے بعد کفر کی طرف چلے گئے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہی لوگ ہیں، ان کا بدلہ یقیناً ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے نہ عذاب کم کیا جائے گا نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ بعید ہے، محال ہے، ناممکن ہے کہ کافر اور ایسے کافر جو ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف گئے ہوں، ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ ہدایت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سمجھ کے پھر واپس گئے ہیں۔ اور اگر انسان سب کچھ دیکھ کر، سب سوچ سمجھ کر کفر کی طرف واپس جاتا ہے تو اس کی توفیق پھر دوبارہ بہت کم ملا کرتی ہے، کیونکہ جس کو پتہ نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں کچھ معذور ہے، لیکن جس کو پتہ چل جائے، علم ہونے کے بعد پھر ایک غلط چیز پر اڑا رہے، اپنی اصلاح نہ کرے، اس بندے کا جرم بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ بعض دفعہ اس کو اس چیز کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی توفیق؟ کیونکہ بس اس نے حق کو پہچانا اور ایک وقت میں عمل نہیں کیا، تو اس پر توبہ بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ سے۔ اب اس کی سزا یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس عمل سے دور ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حق سے دور ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ حق کو سمجھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے نظر انداز کرتے رہتے ہیں، عمل کی طرف نہیں آتے۔ یعنی وہ جس مقام پر کھڑے ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں سے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بظاہر وہ یعنی کہ آپ کے ساتھ اختلاف بھی نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لاتے نہیں ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، پھر بعض دفعہ یہ رویہ اللہ کی طرف سے سزا بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا ایسے بندے کو اپنی اصلاح کرنے کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے گا کہ جو ایمان کے بعد کفر کی طرف واپس چلے گئے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں اتری جو اسلام میں آئے اور دیکھ کر پھر واپس کفر کی طرف چلے گئے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسوں کو اللہ ہدایت کیسے دے سکتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں اتری کہ ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا، ان کو سارا پتہ تھا، لیکن اس پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ نے لکھا ہے کہ کفروا بعد ایمانہم، انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ یہودی اور عیسائی تو مسلمان ہوئے ہی نہیں، ماں سوائے دو چار کے، اور جو ہوئے وہ پکے ہوئے۔ تو ایمان کے بعد کفر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، ایمان سے مراد اجمالی ایمان ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا ایمان تھا کہ وہ نبی آئے گا، اس پر کتاب اترے گی اور وہ اسی شہر مدینہ کے اندر آئے گا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی پیشین گوئیوں کا کفر کر دیا۔ یہ معنی ہے، ایمان کے بعد کفر کر دیا، یعنی جس چیز کو پہلے مانا، جب آپ آئے کہ دیکھا یہ تو عرب سے آ گیا، حسد کرتے ہوئے اسی ایمان کا کفر کر دیا۔ یہ معنی ہے ایمان کے بعد کفر کرنا۔
تو انہوں نے ایمان کے بعد کفر کر دیا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ایسا رویہ اختیار کرنا ظلم ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت وجہ بتا دی کیوں نہیں ہدایت دیتا اللہ، کیونکہ یہ ظالم ہے اور ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اسے معلوم ہوا کہ جب تک انسان کے اندر ظلم رہتا ہے کسی بھی مسئلہ میں، ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا معنی ہے درست رستہ، صحیح رہنمائی۔ بعض دفعہ آپ اسلام پر بھی چل رہے ہیں، مسلمان ہیں، آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ مسائل میں آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان مسائل میں ظالم بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو ظالم ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں نمازی ہوں بس الحمدللہ مجھے تو ہدایت ملی ہوئی ہے۔ ہدایت کا تعلق ایک مسئلے کے ساتھ ہے۔ بعض دفعہ آپ 50 مسئلوں کے اندر ہدایت پر ہیں اور 50 میں نہیں ہیں، بعض دفعہ 70 میں ہدایت پر ہوتے ہیں 30 میں نہیں ہیں، 90 میں ہوتے ہیں اور 10 میں نہیں ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں، محدود نہیں ہے اس کا مطلب، بلکہ یہ بڑا وسیع ہے کہ اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا بس، یعنی جب تک وہ اپنے ظلم پر باقی رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا۔ اگر وہ توبہ کر لے پھر وہ ظالم نہیں رہا، جب ظالم نہیں رہے تو اللہ اس کو ہدایت بھی دے گا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ جس پر اللہ لعنت کر دے آپ کو اس کا کوئی مددگار نہیں مل سکتا، اور اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں حالانکہ وہ دعا کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ تیسرا الناس اجمعین، سب لوگ، یہاں پر بعض مفسرین نے اشکال اٹھایا کہ سب لوگوں میں تو کافر بھی شامل ہے، تو کیا کافر بھی کافروں پر لعنت کرتے ہیں؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے جی ہاں، وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ کافر بھی کسی نہ کسی کو کافر سمجھتا ہے۔ مثلا جو عیسائی ہیں وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، جو یہودی ہیں وہ سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو کافروں پر لعنت کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی لعنت ان کے اپنے اوپر لوٹ رہی ہوتی ہے۔ ایک اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ بھی کافروں پر لعنت کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنا نہیں پتہ کہ ہم خود کافر ہیں۔ دوسری بات، کافروں پر لعنت سے مراد آخرت میں لعنت ہے، جس طرح قرآن نے ذکر کیا جہنم کے اندر کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی ایک جماعت جہنم میں جائے گی تو اس جیسی دوسری جماعت اس پر لعنت کرے گی۔ وہ کہتے ہیں سب لوگوں کی لعنت میں کافر آخرت کے دن شامل ہیں۔ لیکن ایک اور معنی بھی ہے، الناس اجمعین میں اس سے مومن مراد ہے، مسلمان تابع فرمان۔ کافر تو بندہ ہی نہیں ہے، جس طرح کہ کہا گیا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ اب ایک طرف کہا گیا بندہ، یہ نہیں کہا گیا مسلمان، کہا بندہ یعنی مسلمان ہی بندہ ہے، اور دوسری طرف یہ نہیں کہا بندہ، دوسری طرف کہا کافر، یعنی بندے کے کافر کے مقابلے میں بندہ لایا گیا، مسلمان نہیں لایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کافر کو عبد کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، بندہ، تو جب کسی نے بندگی نہیں کرنی تو وہ بندہ کیسے ہوا؟ والناس اجمعین، تمام لوگ، یعنی جو لوگ ہیں ان کی لعنت ہے۔ لوگ کون ہے؟ مسلمان۔ والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس لعنت کے اندر۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ یہ مہلت دیے جائیں گے اللہ کے عذاب۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واستغفروا، ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، یعنی یہ سب گناہ کرنے کے بعد توبہ کر گئے اور اپنی اصلاح کر لی۔ اصلاح کے اندر یہ چیز ہے کہ آئندہ دوبارہ ایسے نہیں کرنا، توبہ کر لی اور پھر اصلاح کی، یعنی آئندہ وہ جرم دوبارہ نہیں کرنا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔